السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے تاریکی کا راج۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کہاں گم ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ اس نے بے تحاشا دکھ سے عائشہ کی آئی ڈی سکرول کرتے ہوئے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ عائشہ جو کہ ہنا کی واحد سہیلی تھی، جسے وہ اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی، وہ پچھلے 2 ماہ سے فیس بک سے آف لائن ہوئی اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہنا گاؤں میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی اور گاؤں سے باہر پرائمری اسکول میں استانی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی وہی مسائل تھے جو ہر عام لڑکی کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اس کی ہر بار پہلی پوزیشن آتی تھی۔ تو اس نے ٹیسٹ کلیئر کیا اور بآسانی سرکاری اسکول میں استانی لگ گئی۔ ہنا حساس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زندہ دل لڑکی بھی تھی۔ اسے باہر کی دنیا سے رابطے میں رہنے کا شوق تھا اور فیس بک پر اس کے ہزاروں دوست تھے، لیکن وہ ٹھہری گاؤں کی سادہ لڑکی جسے لگتا تھا کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت ہوشیار ہے تو وہ ہر بات کو سنبھال لے گی، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتی اور وہ بات بات پر رونا شروع کر دیتی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک دن یوں ہی فیس بک کے کسی گروپ میں اس کی ملاقات عائشہ نامی لڑکی سے ہوئی، جو اپنی باتوں سے اسے بہت دلچسپ لگی اور اس کی گھڑی دیکھنے کے بعد اسے حیرانگی کا جھٹکا لگا، کیونکہ ان دونوں کی پسند بہت حد تک ملتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یوں ان دونوں کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ عائشہ نے اسے بتایا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کے والدین ملک سے باہر رہتے ہیں، تو وہ پڑھائی مکمل کر کے یہاں اپنی دادی کے پاس رہنے کے لیے آ گئی ہے۔ عائشہ نے بخوبی جان لیا کہ ہنا بظاہر ایک خوش رہنے والی لڑکی ہے، لیکن اس کا دل چڑیا کے دل سے بھی چھوٹا ہے، مگر منافقت سے پاک ہے۔ کیونکہ اسے اچھے برے کی پہچان نہیں ہو پاتی تھی، تو ان گزرے 2 سالوں میں عائشہ نے ہنا کی ہر طرح سے مدد کی، اسے جھوٹے اور مکار لوگوں سے بچایا۔ آج جب ہنا کی شادی کی تاریخ تک طے پا چکی تھی اور ابھی تک عائشہ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس بات کو لے کر ہنا بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی اکلوتی دوست اس کی شادی میں ضرور موجود ہو۔ یہ سوچتے سوچتے اسٹاف روم میں ہی میز پر سر رکھ کر کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک انجان اور ویران جگہ پر پایا، جہاں ارد گرد سوائے سوکھی جھاڑیوں کے کچھ نہ تھا۔ وہ حیران پریشان ہوتی اٹھ بیٹھی اور اس طرح چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، لیکن اسے ایسا لگتا کہ جیسے وہ بار بار ایک ہی جگہ پر آ کھڑی ہوتی۔ اتنے میں شام کے سائے منڈلانے لگے اور ہنا دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع ہو گئی۔ اللہ، یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں، ابھی رات ہوگی تو میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اوپر سے آج اس کی مایوں کی رسم تھی اور اسے گھر میں نہ پا کر اس کے والدین کتنے پریشان ہوں گے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اچانک ایک جگہ سے اسے روشنی کا ہیولہ سا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے من میں امید کی ایک کرن سی جاگی کہ شاید یہاں سے کچھ مدد مل سکے۔ اس نے اپنے قدم اس روشنی کی اور بڑھنا شروع کر دیے۔ جب تھوڑا پاس پہنچی تو اس نے دیکھا یہ قدیم طرز کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر ہے۔ وہ اس ویرانے میں بنا یہ اکیلا گھر دیکھ کر حیران ہوئی اور دل میں عجیب طرح کا خوف سا پیدا ہوا۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی بشر موجود نہ تھا۔ اس گھر کا حال بھی عموماً ویسا ہی تھا جیسے کسی کہانیوں میں بتائے گئے آسیب زدہ گھروں کا ہوتا ہے۔ لگتا تھا یہاں سالوں کسی نے قدم بھی نہ رکھا ہو، لیکن ایک کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر ہنا کے دل میں تھوڑی ہمت پیدا ہوئی اور وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہنا کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اچانک وہ کسی سخت سی چیز سے ٹکرائی، لیکن جب غور کیا تو اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً نیچے بیٹھ گئی۔ کمرے میں داخل ہونے والی درمیانی عمر کی ایک عورت تھی جس نے ہاتھ میں ٹارچ پکڑ رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں پر گول شیشوں والی ایک پرانی سی اینک تھی اور ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا تھا۔ اس عورت نے منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا کہ اس کی نظر میز کے ساتھ دبی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ ہنا کی آنکھیں جب اس ٹارچ کی روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے دیکھا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 4 لوہے کے بڑے بڑے میز ایک ساتھ درمیان میں جڑے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اسی میز سے وہ ٹکرائی تھی اور جب اس کی نظر فرش پر پڑی تو اسے بے تحاشا نئے پرانے جوتے دکھائی دیے جہاں سے وہ عورت صفائی کر رہی تھی۔ وہاں سے وہ جوتے دوسری جگہ پر ہو کر پھر واپس اسی جگہ پر آ جاتے تھے جہاں وہ بکھرے پڑے تھے۔ اگر تم ملکہ کی عقیدت مندوں میں سے ہو تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے ہنا کے قریب آ کر غصے سے گھراتے ہوئے پوچھا۔ ملکہ عقیدت مند؟ ہنا نے حیرت سے اس کی چھوٹی مگر ہوشیار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ گستاخ لڑکی، تم ملکہ کو نہیں جانتی؟ اوپر سے تم بغیر اجازت اس کمرے میں گھس آئی۔ تم ابھی ملکہ کے قہر سے واقف نہیں۔ اپنے کام میں تانکا جھانکی کرنے والوں کو وہ کبھی معاف نہیں کرتی۔ تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت ہنا کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی۔
ساحرہ رک جا اور اس لڑکی کو یہاں میرے پاس لیا۔ اچانک سے اس پراسرار مکان میں ایک مدھم اور میٹھی سی آواز گونجی۔ ہنا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں میٹھی بانسری کے سر بکھیر دیے گئے ہوں۔ وہ عورت اسے اس کمرے میں لے گئی جہاں سے وہ کوئل جیسی گونج سنائی دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ عالی شان کمرہ اس مکان سے بھی زیادہ بڑا تھا جو اسے باہر سے بوسیدہ اور چھوٹا مکان نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں نرم و گداز لال رنگ کی قالین بچھی ہوئی تھی اور درمیان میں جہازی سائز کا بیڈ جس کے چاروں طرف باریک پردے لٹک رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں ہر طرف بڑے سائز کے آئینے پڑے تھے اور ایک آئینے کے پاس ایک لڑکی رخ موڑے کھڑی تھی جس نے شہزادیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے گھٹنوں تک آتے سنہری لباس دکھائی دے رہے تھے، اور جب اس لڑکی نے رخ پھیر کر چہرہ ہنا کی طرف موڑا تو ہنا حیرت سے چکرا کر رہ گئی۔ وہ شہزادیوں کی سی آن بان رکھنے والی بے تحاشا حسین لڑکی جس نے گلے میں زیورات پہنے ہوئے تھے، اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ایک تاج تھا اور اس کی پوشاک سے لگا جیسے وہ صدیوں پہلے حکومت کرنے والے کسی بادشاہ کی بیوی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، ہنا کی اپنی دوست عائشہ تھی۔ خوش آمدید ہنا، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے کسی دن میرے گھر ضرور آن پہنچو گی۔ اس شہزادی نے اس نرم اور میٹھے لہجے میں ہنا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہنا نے لڑکھڑاتے لہجے میں اس شہزادی سے استفسار کیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے سب کچھ جاننے کی میری جان، اس شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، اور ہنا کو لگا جیسے اسے کسی شہر میں قید کر لیا گیا ہو۔ اس سے چاہ کر بھی کچھ بولا نہیں گیا، بس دل میں ایک یقین اور خوشی سی تھی کہ وہ دوست جو اسے ہمیشہ مشکل اور پریشانی سے بچاتی آئی ہے، وہ اس کے سامنے اور اس کے ساتھ رہتے اسے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ ملکہ، آپ کی حاضری کا وقت ہو چکا ہے، عقیدت مند آپ سے ملنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ وہ عورت جسے عائشہ نے ساحرہ کے نام سے بلایا تھا، اس نے سر جھکا کر ادب سے عائشہ سے کہا، ٹھیک ہے میں آتی ہوں، اور ہنا تم فکر نہ کرو، آج تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ عائشہ نے ہنا کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے گال تھپتھپائے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ ہال نما جگہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے شہزادی کا آستانہ تھا، جہاں وہ لوگوں کے حال پوچھ کر ان کی مدد کرتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں نیچے کو جھکی تھیں اور عائشہ اور ان لوگوں کے درمیان میں ایک پردہ سا لگا تھا۔ اتنے میں سب لوگوں کے منہ سے چیخیں نکلیں اور ایسے لگا جیسے سب کے اندر سے دھواں نکل کر باہر کو پھسل رہا ہو۔ ان چیخوں کی آواز سے ہنا کو لگا اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، پھر اچانک اس شہزادی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا کہ دھواں چھٹ سا گیا اور لوگ واپس اپنی حالت میں آ گئے۔ تمہیں جو یہاں خواب سا لگ رہا ہے یہ حقیقت ہے میری دوست، عائشہ نے ہنا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام ملکہ ہے اور میں اس قبیلے کی سربراہ ہوں۔ میرے بابا جنوں کے سردار تھے، لیکن وہ یہاں موجود باقی قبائل کے سرداروں کی نسبت نرم دل اور ایماندار تھے۔ وہ ہر قبیلوں کے جنوں کے طرح انسانوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ تمہیں جو یہاں خواب سا لگ رہا ہے یہ حقیقت ہے میری دوست، عائشہ نے ہنا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام ملکہ ہے اور میں اس قبیلے کی سربراہ ہوں۔ میرے بابا جنوں کے سردار تھے، لیکن وہ یہاں موجود باقی قبائل کے سرداروں کی نسبت نرم دل تھے اور ایماندار تھے۔ وہ ہر قبیلے کے جنوں کی طرح انسانوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لیکن ان کی یہ اچھائی ان کی کمزوری بن گئی۔ یہ جگہ جو یہاں ویران اور تاریک سی دکھائی دے رہی ہے، کبھی یہاں بھی سرسبز درخت ہوا کرتے تھے۔ چاروں اطراف میں ہم قبیلے والوں کی ہنسی گونجا کرتی تھی، لیکن ایک دن کچھ انسانوں نے آ کر یہاں گھر بنانے شروع کر دیے اور ہمارے قبیلے کے لاکھوں جن ملبے تلے آ کر مر گئے، جن میں میرے بابا بھی شامل تھے۔ لیکن انہوں نے مرتے دم بھی مجھے یہی سکھایا کہ اپنی اچھائی پر برائی کو غالب مت آنے دینا۔ لیکن یہ بات باقی قبیلے والوں کو سمجھ نہیں آئی، انہیں تو صرف اپنے پیاروں کی موت کا بدلہ چاہیے تھا۔ انہوں نے پیاروں کی موت کا بدلہ انتقام کی صورت میں لیا، تو انہوں نے انسانوں کو انتقام کی آگ میں جلا کر بھسم کر دیا۔ اس جگہ نے ہزاروں جنوں اور انسانوں کا خون پیا ہے، اس کے بعد یہاں تاریکی کا ہی راج ہے۔ یہ تم جن عقیدت مندوں کو دیکھ رہی ہو، یہ وہ جن ہیں جن کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب یہ روزانہ تلافی کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے یہ واپس اپنی اچھائی کو پا لیں۔
اگر تم جن زادی ہو تو مجھے کیوں دوست بنایا اور ہر حادثے سے ہر بار بچاتی چلی آئی؟ اب کی بار ہنا نے ڈرتے ہوئے عائشہ سے پوچھا۔ کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جس پر سے تم روزانہ اسکول جاتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے ہنا، جن زادی ہو کر بھی میں کچھ عادتوں میں اپنے بابا پر گئی ہوں۔ تم اخلاق کی اچھی اور دل کی بہت معصوم لڑکی ہو۔ مجھے تم پسند آ گئی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کیا اور ہر دفعہ مدد کی کہ میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی نئی زندگی شروع کرنے والی ہو تو میں تم سے دور ہٹ گئی، کیونکہ یہاں کچھ قبیلے کے سردار جنہوں کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ تم انسانوں میں سے ہو اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے نقصان پہنچے، تو میں بنا بتائے تم سے دور ہو گئی، لیکن تم ہمیشہ میری نظروں میں تھی۔ آج تمہارا یوں اداس رہنا اور رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو میں تمہیں اپنی اصلیت دکھانے اپنی دنیا میں لے آئی۔ عائشہ، تم جانتی ہو نا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ میں سب جانتے ہوئے بھی تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ ہنا نے روتے ہوئے عائشہ کے گلے لگ کر کہا۔ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ نے آرام سے ہنا کو خود سے تھوڑا دور کیا اور کہا، میں تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈال سکتی۔ آج سے تمہارے اور میرے راستے جدا ہیں ہنا۔ مگر عائش، بس مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے، تمہیں گھر جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ عائشہ نے ہنا کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی، جہاں ہر طرح پکوان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لو، ہمارے یہاں کا طعام کھاؤ تاکہ کل کو باقی فیس بکی دوستوں کی طرح یہ نہیں کہو کہ دوست نے کبھی ٹریٹ بھی نہیں دی۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے ہنا کو کھانے کی پلیٹ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اب کی بار ہنا نے بغیر سوال کیے پلیٹ پکڑی اور کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ کھانا کھاتے ہی ہنا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ ٹن 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 کی آواز سے ہنا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھوں کو کھول کر اطراف میں دیکھا تو اسے جھٹکا سا لگا، کیونکہ وہ اسٹاف روم میں تھی اور چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ سچ میں خواب تھا یا اس کی سوچوں کا اثر تھا کہ اسے یہ سب دکھائی دیا۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ اسکول سے باہر نکل آئی، اپنی سوچوں میں گم۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی ہے۔ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی اسے لگا جیسے اس ٹرک کو کسی نے اٹھا کر اس سے کوسوں دور پھینک ڈالا ہو۔ تبھی اس کی نگاہ قبرستان کی طرف گئی، جہاں ایک سایہ سا مدھم ہوا دکھائی دیا۔ عائشہ، رکو عائشہ! ہنا چیختی ہوئی قبرستان کی طرف گئی، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو ہنا نے فیس بک کھولی اور عائشہ کی آئی ڈی سرچ کرنا چاہی، لیکن یہ کیا! وہاں تو اس نام کی کوئی آئی ڈی ہی نہیں تھی۔ تم دوست تھی یا رہنما، سہیلی تھی یا محافظ، انسانوں کی بستی میں رہ کر انسانوں سے بھی اچھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم کون ہو، کیسی ہو، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی میری دوست۔ ہنا نے خود کلامی کی اور لائٹ آف کر کے عائشہ کو سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔